اور بھارت کی طرف سے جو حالیہ پانی چھوڑا گیا ہے اس کے بعد کس طرح سے اہمیت اختیار کر چکا ہے. فصلیں، گھر، سب کچھ تباہ و برباد. سنتاس معاہدے کی بات کرتے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی پریکٹیکلی 15 سال پہلے ختم ہو چکی تھی. اب صرف اس کی تدفین کی بات ہو رہی ہے. نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اگر یہ کریں گے تو یہ اس کی چتا جلا دیں گے. ہماری حکومت کی نالائکیاں اور نااہلیاں جو ہیں وہ بھی عروج پہ ہیں. باقی جو ایشوز ہیں اپنی جگہ، لیکن جہاں پہ کلائمیٹ چینج ہے اس میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی دشمنی کوئی بھی کسی ملک سے افورڈ نہیں کر سکتا. کیا آپ پالیسی ری میکنگ اس میں دیکھ رہے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اس کو ری وزٹ کرے گا؟ کیونکہ جب بھارت نے پانی ریلیز کیا پاکستان کے لیے تو اس کی وارننگ سے بھی پاکستانی اتھارٹیز مطمئن نہیں تھیں کہ وہ ڈپلومیٹک چینل کے تھرو آیا، سنتاس کمشنر کے تھرو نہیں آیا. اس کے برعکس کچھ اور کہانی سناتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. یہ مشرف کے دور میں جب ہمارے واٹر کمشنر جماعت علی شاہ خاموش رہا اتنے سال، جس کے اوپر بعد میں غداری کا مقدمہ بننے کا پلان ہو رہا تھا کہ اس نے باقاعدہ کمپرومائز کر لیا. یہ تک ایلیگیشنز تھی انڈیا کے ساتھ. بتایا نہیں پاکستان میں کہ انڈیا ہمارے ڈیموں پہ کیا کام کر رہا ہے. when he was the انڈس واٹر ٹریٹی کے ڈائریکٹر تھے وہ صاحب. تو بات یہ ہے کہ انڈیا نہ صرف آپ کو اب اپنے اس ایکسس پہ پیاسا مارنا چاہتا ہے بلکہ ڈبو کے مارنا چاہتا بھی ہے. 2010 کے بعد سے ان کی کیپیبلٹی ہو گئی ہے کہ ہر مانسون میں پاکستان میں فلڈ بھیجتے ہیں. تو آپ نے اس سال بھی دیکھا کہ فلڈ ہمارے جتنے فلڈز آ رہے ہیں وہ آرٹیفیشلی کریٹڈ فلڈز ہیں. تو یہ پاور آپ نے خود انڈیا کو دی ہے اور اب وہ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے کہ وہ ہمیں فیٹ کرنے پر آ گئے. لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ جب وہ پانی سے کھیلیں گے تو ہم صرف قلبات کیا کہہ سکتے ہیں. جب وہ ایک تسلیم کری ہے کہ یہ ایک ایسا مکس ہے، ہم خواہش کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسا ملک بن جائیں جہاں اس دودھ و شہد کی نہریں بہیں اور انصاف کا بول بالا ہو. زید حامد صاحب سے میں اس جانب اس بات کو لے کر جاؤں گی. زید حامد صاحب، آپ نے باتیں کی ہیں کہ ایک سیاد میں بھی اس قسم کے سٹیٹمنٹ دینا نہیں ہوتا ہے، ان کے خلاف بھی کچھ باتیں خود مقدمہ چل رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ریمارکس دینے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان ریمارکس کے دینے کے بعد میں مار دیا جاؤں یا پھر میں لاپتہ افراد میں شامل ہو جاؤں. اس قسم کے سٹیٹمنٹس وہ کس کے خلاف دے رہے ہیں؟ یہ باتیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، پرائم آف اشائی جسے کہتے ہیں کہ بالکل جو واضح نظر آتا ہے کہ براہ راست یہ آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف یہ بیان دیا ہے انہوں نے. ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ کہاں پہ ہے اور کلائمیٹ چینج جو ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب ہمیں تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا. ہم اپنی اگر آبادی کو کنٹرول نہیں کرتے اور کلائمیٹ چینج کو نہیں ٹھیک مینج کرتے، میں دیکھ رہا تھا ہمارے فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے we cannot be a $3 trillion economy by 2047. اس سینچری میں یہ چیزیں ہم اگر نہیں کر سکیں گے تو ہم پھر کدھر جائیں گے؟ اس کے آپ پراپر کانٹیکسٹ میں اگر بات کو دیکھیے تو یہ جو جنگ پاکستان پہ انہوں نے مسلط کی ہے، آپ تو پانی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سنتاس معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ٹی ٹی پی بھی تو اس سے پہلے یہ بھیج رہے تھے. کلبھوشن یادیو کو بھی تو انہوں نے بھیجا تھا. ایم کیو ایم کو بھی تو یہ سپورٹ کر کے انسرجنسیز اور بغاوتیں برپا کر رہے ہیں. پاکستانی میڈیا میں بھی بہت بڑا ایلیمنٹ انڈیا کا ہے جو پاکستان کی ریاست کی نظریاتی جڑیں کاٹ رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا ایک نام ہے ملٹری ڈاکٹرن میں، جس کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایٹمی طاقت استعمال کیے بغیر، باقاعدہ اپنے انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس اندر بھیجے بغیر، ریگولر جنگ کیے بغیر کسی ملک کو سیریا یا عراق کی طرح اندر سے امپلوڈ کر دیں. انہوں نے سارے ایکسس استعمال کر لیے ہمارے خلاف. ان کے ایک ایک ایکسس کو اللہ کے فضل سے شکست ہوتی جا رہی ہے. ٹی ٹی پی کی کمر توڑی گئی، بی ایل اے کمپرومائز کر دی گئی، ایم کیو ایم ایکسپوز ہو گئی. لیکن زاہد صاحب جی زاہد صاحب لیکن جو بات ہو رہی ہے اس وقت، گزشتہ دنوں میں یہی بات سنی، مودی کو یہ مشورہ دیا جاتا رہا، یہ مشورہ دیا گیا کہ پاکستان کے اوپر محدود پیمانے پر حملے کیے جائیں، فوجی حملے کیے جائیں، فوج کے ذریعے جو انٹروین کیا جائے، ایز اف جسٹ پاکستان کوئی پیس آف کیک ہے. یعنی یہ کوئی مذاق بات ہے کہ پاکستان کے اندر آ کے بھارت ایسی گھس کے کارروائی کر دے گا اور جس کے لیے مودی سرکار سارا دن جو ہے وہ ہیڈ کوارٹرز میں، ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کے جو ہے وہ وار رومز میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. فرید، یہی بات ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا جو وار آپ کے اوپر ڈپلوائے کیا ہے، دا 5th جنریشن وار، اس کے یہ ایلیمنٹ شامل نہیں ہے فی الحال کہ وہ ریگولر وار آپ کے ساتھ کریں گے. وہ اس وقت آپ کے ساتھ ریگولر وار کریں گے. ایسٹ 71 کو یاد رکھیے گا کہ جب مکتی بہانی کے ذریعے انہوں نے پورے مشرقی پاکستان میں پاک فوج کو پھنسا لیا تھا.
اس کے بعد جب گھیری ہوئی فوج تھی تو یہ 5 لاکھ فوج لے کے داخل ہوئے. انہوں نے جو کولڈ سٹارٹ ملٹری ڈاکٹرن بنائی ہے اس کو اسی وقت استعمال انہوں نے کرنا ہے جب پاک فوج کی پشت غیر محفوظ ہو, جب ٹی ٹی پی, بی ایل اے, ایم کیو ایم, اکنامک کولیپس, میڈیا انفارمیشن وار, اور پھر اب اس میں نیا ایکسس جو انہوں نے شامل کیا ہے پچھلے 5-7 سال سے وہ واٹر وارز کا ہے. آپ ہمیں اپنا حق لینا میں زاہد صاحب, میں ارشد عباسی صاحب, ارشد صاحب. فرید صاحب, یہ اگر تو سیریس ڈسکشن ہے نمبر 1, بڑی مطلب ہم بڑی ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن ایک بات بتاؤں, انہوں نے یہ پہلی بات کہی ہے کہ 15 سال پہلے ختم ہو چکی تھی ٹریٹی. یہ بات وہ کرنی چاہیے جو انٹرنیشنل فورم میں یا انٹرنیشنل کورٹس میں ہر جگہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو. یہی کام ہم نے کیا بگلیار ڈیم کی ججمنٹ میں, یہی کام کیا ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں, کہ جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو گئے ہیں وہ باتیں ایسی کرتے رہے ہیں کہ ذرا کورٹ کا میں کہتا ہوں ڈیسیژن پڑھیں. وہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کی پریپیئرڈنس یہ ہے. لیکن سر جب ہمارے جماعت علی شاہ صاحب کے اوپر ایلیگیشنز کافی زیادہ ان پہ بات یار آج میں کلیئر کر دوں, بگلیار ڈیم کی جو ٹوٹل اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 35,000 ایکڑ فیٹ ہے, جبکہ پورا فلو جو چناب میں ہے وہ 22 ملین ایکڑ فیٹ یعنی 220 لاکھ. کمپیئر کریں کہ فرض کریں ہو بھی گیا تو اس کے کتنا امپیکٹ آیا ہوگا, آپ آپس کی باتیں کتنا امپیکٹ آیا ہوگا, اور وہ بھی ویٹ سیزن میں. یہ باتیں بعض کو اتنی اسپیکولیشنز کی ہیں. اصل جو چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو انٹرنیشنل حقیقت کیا ہے, میں آپ سے حقیقت پوچھتا ہوں, حقیقت کیا یہ نہیں ہے کہ بھارت نے ڈیم بنا کے پاکستان کے پانی روکنے کی پوری تیاری کی؟ نمسکار دوستو, جے ہند دوستو. اس وقت مانسون سیزن ہے اور پاکستان پانی کو لے کر چلا رہا ہے, کیونکہ دوستو ان کا کہنا ہے کہ بھارت نے بن بتائے ہمارے اوپر پانی چھوڑ دیا ہے اور ہر سال ہم کو ڈبا کر مارتا ہے, کیونکہ انہوں نے ہماری ندیوں کے اوپر ڈیم بنا لیا ہے. تو دوستو بھارت نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ بدماشی مت کرنا, کیونکہ بھارت وہ ہتھیار یوز نہیں کرنا چاہتا جو کبھی کسی نے یوز نہیں کیا ہے, ورنہ تم کہیں کا نہیں بچو گے. جو حال تمہارا آج دکھ رہا ہے وہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہے, بھارت کی وجہ سے نہیں. اگر آج تمہارے پاس ڈیموں کا نظام ہوتا تو آج تم خود کو سرکشت رکھ سکتے تھے, لیکن تم دوسرے کے پیروں پر کھڑے ہو. جب پیسہ چاہیے تو دوسرے کے پاس جاتے ہو. دوستو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. یہ اب کیا ہوگا, اب پھر بلینز آف ڈالرز کے خرچہ آ گیا فلڈز کا. ٹھیک ہے جی, 6.4 بلین ڈالر میں سے صرف 2.8 بلین ڈالر لگا ہے ڈسبرس ہوا ہے. مطلب پھر کہاں گئے یار پیسہ؟ ہم اپنا پیسہ, ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم پیسے ہی لے سکیں لوگوں سے. اب ہم پھر لوگوں کے پاس جائیں گے. دنیا نے ہمیں 2022 میں کہا تھا 30 ارب ڈالر دیں گے, 11 ارب ڈالر پہ بات ختم ہوئی. نقصان ہمارا 30 کا ہوا, نقصان ہمارا 30 کا ہوا تھا. دنیا نے کہا 11 دیتے ہیں, ہم 11 میں بھی کچھ نہیں لے سکے ان سے. تو جو ہمارا اس نے 6.4 کہا تھا کہ جی جو پروجیکٹس جو ہیں ان کی فائنینسنگ کی تھی, ہم پروجیکٹ نہیں دکھا سکے, ہم ان کو بتا نہیں سکے کہ یہاں پیسہ لگے گا. یہ ہے ہماری پوزیشن.